عمران خان صاحب کو آج کافی مس کیا ہے میں نے فرینکلی اسپیکنگ، اور اس کی وجہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کون زیادہ ضدی ہے ان دونوں میں سے؟ عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے عمرانڈوز کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کہ ہاں یہ شاید کمانڈو سے نکلا۔ یہ بات بتانے والی نہیں تھی ویسے۔ دو بور ترین خطاب آج ہوئے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ سن 2000 کے اندر نا 1950 کے گانے آپ سن رہے ہیں۔ انہوں نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا دن بہت ہی بورنگ تھا جی، لیکن میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، میں تھوڑی دیر میں یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان صاحب کو آج کافی مس کیا ہے میں نے فرینکلی اسپیکنگ، اور اس کی وجہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی۔ کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے شامل کر لیں۔ ایک ایشو جو کل رات سے شروع ہوا تھا اے آر وائی کے اوپر، کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر فواد چودھری صاحب نے جو ایک کنٹروورشل بات کی تھی پٹھانوں کے حوالے سے، اس کے بعد پورے دن سے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کو کافی برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ اس پہ دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو پیمرا نے اے آر وائی کو نوٹس بھیج دیا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی یہ بات جو ہے یہ کیوں کہی گئی، اور ڈیلے میکنزم کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا، اور اس چیز کو سینسر کیا جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہوا۔ اے آر وائی نا، مجھے لگتا ہے وہ جو ڈیلے میکنزم والی جو مشین ہے نا، اس کو کسی نے بم سے اڑا دینا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ کام ہی نہیں کرتی۔ وہ ظاہری بات ہے، پہلے شہباز گل کے چکر میں اس نے پھنسا دیا، اب فواد چودھری صاحب کے چکر میں انہوں نے پھنسا دیا۔ تو بہرحال پیمرا نے جو ہے وہ ان کو ایک نوٹس بھیج دیا کہ جی آپ ذرا اس کا جواب دیں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ کاشف عباسی صاحب نے آج اپنے شو کے آغاز کے اندر یہ کہا کہ جی یہ جب یہ سب کچھ ہوا تو مجھے اسے روک دینا چاہیے تھا، یا مجھے اس بات کو آگے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، لیکن شاید لیک آف ججمنٹ تھا یا کچھ بھی تھا۔ تو انہوں نے پرسنلی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپولوجائز کیا، جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک اینکر پرسن اگر ان کو فیل ہو کہ یہ چیز ان کے پروگرام میں غلط گئی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ ہے کہ انہوں نے سلسلے میں معافی مانگ لی۔ البتہ جس نے کہا ہے انہوں نے ابھی تک کوئی معافی نہیں مانگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ معافی کا کانسیپٹ ہی نہیں بھائی۔ وہاں پہ یہ مجھے تو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جب وہ جو ایک فارم بھرا جاتا ہے نا، ممبر شپ فارم، تو اس کی آخری شک پہ لکھا جاتا ہے کہ آئی ہیئر بائی ڈکلیئر کہ معافی والا کھانا نہیں ہے گا اتنے، کسی چیز سے معافی کوئی نہیں مانگنی۔ البتہ وہ عمران خان صاحب بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں معذرت کی ہے، معافی نہیں مانگی بھائی، دھیان سے، خبردار معافی نہ کہنا، وہ جو انہوں نے عدالت کے سامنے بھی جا کے کی ہے۔ اور انہوں نے جج صاحب نے کہا یار تو جو بھی منگیا ٹھیک ہے، سانو قبول ہے، تو جو بھی منگیا، تو معذرت کی ہے، معافی منگی ہے، کچھ بھی ہے، ہر طریقے سے قبول ہے، چل تو نے اتنا تو کچھ کہا جو کچھ کہہ دیا۔ خیر، فواد چودھری صاحب کی طرف سے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں آئی۔ آگے چلیں جناب، آگے جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک تو کہا کہ ڈالر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں نے ڈنڈا چلایا ہی نہیں ہے، اور ڈالر کے ریٹ مارکیٹ میں خود ٹھیک ہو گئے ہیں، امریکی کرنسی کی صحیح قیمت 200 روپے سے بھی کم ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ پیغام دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کرنسی ریٹ میں ہیر پھیر کرنے والے نجی بینکوں کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ لیکن جو ایک دوسری بات جو مجھے ذرا تھوڑی سی قابل اعتراض لگی، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ قابل اعتراض لگی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے عمرانڈوز کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ عمرانڈوز، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں دو الفاظ کبھی بھی اپنے ویلاگز یا اس کے اندر نہیں کرتا، ایک تو یہ عمرانڈوز کا اور ایک یوتھیاس کا، کیونکہ یہ مجھے بڑے ڈیمیننگ قسم کے اور بڑے انسلٹنگ قسم کے الفاظ یہ لگتے ہیں۔ ایون میں ابھی بھی صرف اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خبر اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بلکہ یہ عمرانڈو، میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ سناتا ہوں کہ یہ جب لفظ یہ آیا تھا نا سامنے، تو یہ بیسکلی ایک کامیڈی اسکٹ ہے، اس کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے نا ایک سپورٹر مجھے ایک محفل میں کہیں پہ ملے، تو وہاں پہ 3-4 لوگ اور بھی کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے نا یہ کہا کہ آپ نے دیکھا یہ جو نیا لفظ آیا ہے عمرانڈو، آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ کیا لفظ ہے؟ تو اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ظاہری بات ہے وہ یہ کہیں گے کہ کتنا ڈیمیننگ قسم کا لفظ ہے، کتنا انسلٹنگ قسم کا لفظ ہے۔ انہوں نے کہا بڑا زبردست لفظ نکالا ہے کسی نے ہمارے لیے۔ میں نے کہا ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ اچھا لفظ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بہت اچھا لفظ ہے، میرے خیال میں بڑا کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہے جس نے یہ لفظ نکالا ہے۔ میں نے کہا کس طرح، مجھے ذرا سمجھائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ کمانڈوز سے نکلا ہے، عمران کے کمانڈوز، عمرانڈوز۔ میں نے کہا جی، پھر میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا،
میں نے کہا یہ وہاں سے نہیں نکلا ہے, یہ کہیں اور سے نکلا ہے. جب میں نے ان کو سمجھایا نا تو پھر وہ جو اعتماد تھا نا اور جو فخر تھا وہ پھر بہت زیادہ غصے میں تبدیل ہو گیا. تو وہ جو 4-5 لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے نا, تو پھر ہم نے ان کو کول ڈاؤن کرنا شروع کیا کہ بھائی جان یہ یہاں سے نکلا ہے. اب وہ میں بتا بھی نہیں سکتا, میں اس ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کہاں سے نکلا ہے. تو غلط فہمی کے اندر وہ مارے گئے. وہ نیت ان کی صاف تھی, وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کمانڈو سے لفظ نکلا ہے. کمانڈو سے نہیں نکلا تھا, یہ کہیں اور سے نکلا تھا. بہرحال میرے خیال میں بڑا ایک ڈیمیننگ لفظ ہے, بڑا انسلٹنگ لفظ ہے. یہ ایک وزیر خزانہ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, میرا نہیں خیال یہ استعمال کرنا چاہیے. اب ظاہری بات ہے, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے اسحاق ڈار بھی اسی بھلیکے میں چل رہے ہوں کہ ہاں یہ شاید کمانڈو سے نکلا ہے, یہ کمانڈو سے نہیں نکلا ہے. لیکن پھر بھی کچھ بھی ہے, اس قسم کے الفاظ, یہ یوتھیا اور یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ کسی بھی پارٹی کے رہنما کے لیے میرے خیال میں استعمال نہیں کرنے چاہیے. اب میں پچھلے 5 منٹ میں میرے خیال میں کم از کم 15 دفعہ تو میں نے استعمال کر لیا ہے, لیکن میں کیا کروں, ظاہری بات اگر میں نے بات کمیونیکیٹ کرنی ہے تو مجھے بولنا پڑے گا. آگے چلیں, لیٹس کلوز دس ٹاپک. مریم نواز صاحبہ جناب لندن پہنچ گئی ہیں اور 4 سال کے بعد ان کی نواز شریف صاحب سے اور اپنے بھائیوں سے جو ملاقات ہو گئی ہے. اب وہ پہنچ تو گئی ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ واپس کب آتی ہیں. سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو 2 بور ترین خطاب آج ہوئے ہیں جو مجھے انتہائی بورنگ لگتے ہیں, اور دونوں ہی افراد مجھے بہت بورنگ لگتے ہیں, بہت زیادہ بورنگ لگتے ہیں. مطلب وہ آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ سن 2000 کے اندر نا 1950 کے گانے آپ سن رہے ہیں, 1950 کے 1960 کے گانے جو ہے نا وہ آپ یہ سن رہے ہیں. تو دونوں جو خطاب تھے وہ کس کے تھے؟ ملک کے وزیر اعظم اور ملک کے صدر, دونوں کے. تو پہلے ذرا صدر مملکت کے اوپر آ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ مشترکہ اجلاس, پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا. 442 کا جو ایوان ہے اس میں صرف 14 ارکان بیٹھے ہوئے تھے ہال کے اندر. تو 14 لوگوں کے سامنے جو ہے وہ صدر مملکت خطاب کر رہے تھے, اور اس میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے منصف اراکین ہیں وہ تھے, اور بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز جو ہیں موجود تھے. باقی سارے نے چھاڑتا, اور تو اور وہ جس پارٹی کے صدر ہیں وہ بھی یہ نہیں آ کے بیٹھے, انہوں نے کہا اسی بھی نہیں آنا. تو انہوں نے بھی جو ہے بائیکاٹ کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جان ہم تو اس اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں, تو اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا. اچھا, اسمبلی نو اتنے مانتے نہیں, اتنے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہنا ساڑھے استعفے نہ ایکسیپٹ کرنا. اسمبلی کو ماننا بھی نہیں ہے, وہاں سے اپنے استعفے بھی نہیں کرنا. کوئی جو بھاڑ میں جگہ کرو, ایکسیپٹ کرو ساڑھے استعفے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا خیر, اب صدر صاحب کے خطاب کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا کہ جی میں چھوٹی موٹی باتیں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ساری تو میں کر نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتی. فون کر لیں عمران خان صاحب کو, ایک کر لیں, ان کو بیٹھ کے سمجھائیں یہ بات کہ جناب آپ کو اپنی ضد ختم کرنی ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں شہباز شریف میں زیادہ ضد ہے یا عمران خان میں زیادہ ضد ہے؟ آپ خود اب دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے, میں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے فالوورز کو بھی کہوں گا, آپ خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کون زیادہ ضدی ہے ان دونوں میں سے. اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سال انتخابات کا سال ہے, تاہم انتخابات کا منعقد کرانا ایک سیاسی فیصلہ ہے. جب یہ بات ایکچولی وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت ایوان کے اندر جو ہے نا یہ بات نعرے شارے وغیرہ مارے گئے کہ جناب جو انتخابات ہیں وہ اپنے ٹائم کے اوپر ہی ہوں گے. تو صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ ذرا بات کو کسی اور طرف لے کے جا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں IMF سے معاہدہ جو ہے وہ مناسب ہے. ظاہری بات ہے, تمہیں پتہ ہے تو اس کی آپ جڑا کر کے گئی سی. پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ معاہدہ کیا تھا, انہوں نے تو اس کو آگے ایکسیکیوٹ کروایا. اس کے بعد انہوں نے کہا میڈیا کی آزادی کے لیے پچھلی حکومت کو زبانی اور موجودہ حکومت کو تحریری تلقین کی ہے. اچھا, موجودہ کو تحریری کی ہے تو پچھلے والے کو بھی تحریری کر دینی تھی. انہوں نے بھی بڑے گل کھلائے تھے اپنے ٹائم کے اوپر, انہوں نے بھی کھلائے ہیں, انہوں نے بھی بڑے گل کھلائے تھے اس کے اوپر. انہوں نے کہا میں فریقین میں سے کسی ایک کی رضامندی کے بغیر فرد یا افراد کے درمیان نجی گفتگو کو عام کرنا اخلاقی اور قانونی طور پر غلط ہے. یہ خوشائند امر ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب. اچھا, شہباز شریف صاحب جو ہیں جناب, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نا کسی کو اذیت دینی ہو نا, میں اس کو کہوں گا کہ مال روڈ کے اوپر, لاہور کی مال روڈ کے اوپر جب بھی کسی کا چلان ہو نا, اس کو کہ بہ جائے اتنے شہباز شریف کی پریس کانفرنس ہو, اس کو سزا ہونی چاہیے اس کی. اتنی بورنگ, اتنی لمبی پریس کانفرنس کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. وہ جو آگے کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا نا, جو سن رہا تھا, ان کی شکلوں سے لگ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے اسی کتنے پھنس گئے ہیں, ہم نے یہ انویٹیشن ایکسیپٹ کیوں کیا ہم نے. خیر اینی وے, تو وہ اصل جو لب لباب تھا ساری بات کا وہ بیسکلی سائفر کے اوپر تھا. سائفر کے, اب یہ سائفر کے اوپر نا شریف خاندان کی طرف سے
یہ تیسری پریس کانفرنس تھی. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی پریس کانفرنس ہونے جا رہی تھی نا تو میں نے اس سے ایک رات پہلے ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا جناب آج شام 5 بجے سے ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور وہ 5 بجے وہ پریس کانفرنس تھی جس میں اسحاق ڈار اور مریم نواز بیٹھے ہوئے تھے. اس کے 2 دن کے بعد مریم نواز نے خود پریس کانفرنس کی اور اس کے 2 دن کے بعد اب شہباز شریف صاحب نے, اس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, احسن اقبال بیٹھے ہوئے تھے, مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی تھی, یہ سارے بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ساری کی ساری سائفر کے اوپر تھی. سو اس سے کافی حد تک اس بات کا پتہ لگ گیا کہ مسلم لیگ نون نے نا اب سائفر کھیلنا ہے. یہ سائفر کے اوپر ہی چلیں گے. اب سائفر کو انہوں نے پکڑ کے رکھنا ہے, انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. آڈیوز ویسی آ چکی ہیں, اب یہ اسی کے اوپر کھیلیں گے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہوئی, اس کے بعد اگلے دن دوسری آڈیو آگے, کہا گیا کہ آڈیو لیکس میں حکومت ملوث ہے, اگر ہم ملوث ہوتے تو اپنی آڈیو کیوں لیک کراتے. اس کے بعد انہوں نے کہا آڈیو لیک ہونے کے بعد دوست ملک کے سفیر ملنے آئے تو مجھے کمرے سے سائٹ پر لے گئے, اگر دوست ممالک کا یہ رویہ ہے تو دوسرے ممالک کا کیا ہوگا. پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا, کبھی کسی نے وطن کا وقار اس طرح مجروح نہیں کیا, کون اب وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد سے بات کر سکے گا. اچھا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا آڈیو لیک ہونے کے بعد دوسرے ملک کے سفیر ملنے آئے تو مجھے کمرے سے سائٹ پر لے گئے, یہ بات بتانے والی نہیں تھی ویسے, کیونکہ اگر وہ آپ کو کمرے کے سائڈ پہ لے گئے نا انہوں نے اتھے بھی مائک لا دینا, جنہوں نے اتھے لایا نا کمرے اتھے سائڈ پہ بھی لا دینا. یہ بتانے والی بات تھوڑی تھی کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی سائفر ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا, اگر سائفر ڈی کوڈ ہو گیا تو پھر دنیا سے آنے والی ہر چیز لیک ہو جائے گی. وزیر اعظم ہاؤس کی کاپی غائب ہے, عمران نیازی نے خود بتا دیا. پھر انہوں نے کہا جی آڈیو لیک تحقیقات کا کابینہ فیصلہ کر چکی ہے, قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا, اس حوالے سے سچی بات کروں گا, متعلقہ محکمہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. میں 71 سال کا ہو چکا ہوں, زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. یہ 71 کے ہو چکے ہیں, عمران خان صاحب کل ہی 70 کے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا گیا, وزیر اعظم ان سے سوال کیا جی آرمی چیف کی تعیناتی اور مہنگائی سے متعلق, اکٹھا ہی ایک صحافی نے سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں, نئے وزیر خزانہ آئے ہیں, ڈالر بھی نیچے گیا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کا آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. انہوں نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, اور ان سے پھر سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی سالگرہ پر کیا آپ مبارکباد دیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جب وہ ہسپتال میں تھے تو میں خیریت دریافت کرنے گیا تھا, بس میں اتنا ہی کہوں گا. تو شہباز شریف صاحب نے ان کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہا. اس کے بعد ایک صحافی نے ان سے کہا جی میاں جدو آئے گا, کچھ اس قسم کا سوال تھا. انہوں نے کہا میاں جدو آئے گا تو خوشحالی دی کی پنڈ لے کر آئے گا, نواز شریف کو جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو واپس آئیں گے. اس کے بعد ان سے ایک پی سی بی کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ جی پی سی بی کے اندر رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں اور ابھی تک آگے چل رہے ہیں, جبکہ پچھلی گورنمنٹ نے ان کو تعینات کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 5-6 ماہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا اس معاملے پہ, ابھی ہم مشاورت کر کے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. وہ نئے آئے ہیں, انہیں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھا سکیں. تو ویسے شہباز شریف صاحب نے میرے خیال میں یہ جو سوال کا جواب تھا نا, یہ میرے خیال میں ایک اینکر پرسن کو سنایا ہے یہ جو جواب تھا کہ رمیز راجہ بھی کہیں نہیں جا رہے. تو بہت سے لوگوں کی میرے خیال میں امیدیں اس بات سے جڑی ہوئی. مارکیٹ کے اندر باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں, مارکیٹ کے اندر کہ جی وہ کوئی ایک اینکر پرسن ہے وہ پی سی بی کی چیئرمین شپ چاہتے ہیں, مطلب یہ اس قسم کی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ سوال اور جواب جو ہے یہ ان صاحب کے لیے تھا. پتہ نہیں کس لوگوں نے جو ہے, آپ کو یاد ہوگا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے جب یہ شہباز شریف صاحب آئے تھے نا, جب انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا, تو اس وقت میں نے, آپ میرا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, میں نے اس وقت کہا تھا کہ خدا کے لیے صحافیوں کو مت اوبلائج کیجیے گا, ان کو عہدے مت دیجیے گا. اور یہ چند لوگوں نے جو پی سی بی کی چیئرمین شپ کے اوپر بھی نگاہ رکھی ہوئی نا, برائے مہربانی ان حرکتوں میں مت پڑیے گا, ٹھیک ہے. ہمارے اس شعبے کو نا کلین, نیٹ اینڈ کلین رہنے دیجیے, اس کو کنٹروورشل مت بنائیں. پچھلی حکومتوں نے اپنے صحافیوں کو اوبلائج کیا, برائے مہربانی آپ کی بھی ریپوٹیشن اس معاملے میں بہت خراب ہے, اس کام کی طرف مت آئیے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, کچھ دیگر خبریں اب شامل کر لیتے ہیں. ایک تو خبر یہ ہے کہ جناب علی محمد خان صاحب سے آج ایک سوال کیا گیا تھا. علی محمد خان صاحب ان شخصیت میں سے شامل ہیں جو اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ریجیکٹ کروانا چاہتے ہیں, استعفیٰ از ریجیکٹڈ. تو ان سے سوال کیا گیا کہ پارلیمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا آپ کا غلط تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے فیصلے ہیں, اس وقت پارٹی کا فیصلہ تھا, اب آگے جو پارٹی فیصلہ کرے وہی ہوگا. جواب انہوں نے صحیح طرح نہیں دیا. کچھ ایسا ہی سوال حامد خان صاحب سے بھی کیا گیا, حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کا قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ جذباتی فیصلہ تھا, یہ فیصلہ شاید کسی کے مشورے پر کیا گیا,
کسی نے پارٹی لیڈر کو غلط مشورے دے دیے ہوں گے. اراکین پارلیمنٹ کا واپس اسمبلی میں چلے جانا مناسب ہوگا, یہ انہوں نے کہا. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب استعفوں کا معاملہ ہوا تھا نا, تو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف کی ایک پوری وہ پارلیمانی پارٹی بیٹھی تھی, اور اس وقت بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب کو سمجھایا تھا کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں, آپ کو استعفے نہیں دینے چاہیے. تو عمران خان صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے نہیں دینے تو آپ کی مرضی ہے, یہ میرا استعفیٰ ہے, کم از کم میں تو ضرور دے رہا ہوں. تو میرے خیال میں حامد خان صاحب غلط فرما رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی تیار ہوا ہے نا, یہ جو کچھ بھی رولا رپا تیار ہوا ہے, یہ عمران خان صاحب کا اپنا ہے. اس میں برائے مہربانی ہر چیز جو ہے نا, وہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, عمران خان صاحب اب کوئی چھونے کا کے نہیں رہے ہوئے, اتنا ان کو مت ہلکا لیا کریں. وہ بار بار کہتے ہیں مجھے 26 سال ہو گئے, 26 سال, اور 26 سال آپ نے کسی بندے کو اگر گاڑی پکڑائی ہو نا, تو وہ جو بیکار قسم کا بھی ڈرائیور ہوتا ہے نا, وہ بھی ڈرائیوری سیکھ لیتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ, یا اگر وہ اتنے ہی معصوم ہے نا کہ ہلکا کسی نے مشورہ دیا تو اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مان جاتے ہیں, تو پھر ایسے بندے کو تو سیاست کرنے کا ویسے ہی حق نہیں ہے, اگر وہ اتنا چھونا کاکا ہے تو. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ شیخ رشید صاحب کو بلا لیا گیا ہے. برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کی پاکستان منتقلی کے معاملے پر نیب نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو بطور گواہ 24 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے. انہیں کابینہ میٹنگ میں شرکت پر بطور گواہ طلب کیا گیا ہے. اس سلسلے میں نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جناب 3 دسمبر 2019 کو آپ نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شرکت کی تھی. آپ کو اس اجلاس کی کارروائی کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. اس اجلاس میں خاندان کی جانب سے بھاری رقوم پاکستان بھجوانے اور اکاؤنٹ فریز کرنے کے معاملے پر بھی بریفنگ دی گئی. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 24 اکتوبر دن 11 بجے نیب راولپنڈی میں حاضری یقینی نہ بنائی تو نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی کی جائے گی. میٹنگ کی تفصیلات اور دستاویزی شواہد کے ساتھ نیب کے روبرو پیش ہوں. فواد چودھری نے کہا ہے کہ نیب کا کابینہ اراکین کو بطور گواہ طلبی کا نوٹس ریاست کی توہین ہے. کابینہ اپنے فیصلوں کے لیے کسی ادارے کو جواب دہ ہے تو وہ پارلیمان ہے. کسی ادارے کا کابینہ اراکین کو طلب کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اپنی یاری کابینہ کے ارکان کو بلانا خلاف ورزی ہے, تو دوسری یاری جب شاہد, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں, احسن اقبال ہوں, خواجہ آصف ہوں, ان کو نیب بلاتا رہے اپنے اپنے کاموں کے حوالے سے, تو وہ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بلائے تو جناب یہ توہین عدالت ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے کل رات کو آسمہ شرازی صاحبہ کو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. انہوں نے کہا عمران خان آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اس لیے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضمانت ہوگی میرے اقتدار کی. آگے جو گفتگو ہو رہی تھی آج نیوز نے اس کو سینسر کر دیا, تو برائے ہم لوگ افسوس کے طور پر سن نہیں سکے. ایکچولی آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ 1 منٹ میں جو ہے وہ سینسر ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اے آر وائی کے جو ڈیلے میکنزم کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے آج ٹی وی بھی جو ہیں تاکہ وہ سیکھ سکے کہ بٹن کب دبانا ہوتا ہے. خیر چلیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ادارے کا استحقاق ہے وہ سینیورٹی کے اعتبار سے نام بھیجیں اور وزیر اعظم ان میں سے کسی کو بنا دیں. آسمہ شرازی صاحبہ نے سوال کیا اور یہ سینئر ترین لوگوں میں سے وہ ہوں گے جن کی تعداد 8 یا 9 بنتی ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایسے جو 2 فرض ادا کیے ہیں وہ 2013 اور 2016 میں, ان میں سے 5 نام تھے. یہ ایک روایت ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کا پروسیس شروع نہیں ہوا. آرمی چیف جب واپس آئیں گے تو ان کی مشاورت سے ہی وزیر اعظم پروسیس شروع کریں گے. میرا خیال میں نومبر کے اوائل میں یہ پروسیس شروع ہوگا. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.